أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کا 19واں رکوع ہے. آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو سناؤں کیا باتیں اللہ نے تم پر حرام ٹھہرائی ہیں تمہارے رب نے. سب سے پہلی بات ہے کہ تم اللہ کے کسی شریک مت ٹھہراؤ. دوسری بات اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری بات ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل مت کرو. ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں. اور بے حیائی کے پاس مت جاؤ چاہے وہ کھلے ہو چاہے چھپی ہو. کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ناحق قتل مت کرو. یہ باتیں جس کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے وصیت کی ہے اللہ نے تاکہ تم عقل سے کام لو تم سمجھ سے کام لو. اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر وہ جو بہتر طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور ناپ تول کو پوری طرح انصاف کے ساتھ دیا کرو. کسی شخص پر ہم اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. اور جب تم بات کرو تو بالکل حق کی بات کہو چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو. جو عہد بھی تم اللہ سے کرو اس کو پورا کرو. یہ اس بات کی تاکید کی اللہ نے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اور آپ فرما دیجیے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو اور راستے پر مت چلو وہ تم کو صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے. اور یہی وصیت ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تاکہ تم جو ہے برے انجام سے بچ جاؤ. تو یہ رکوع کو تقریباً 10 صفحات 4 6 8 10 15 صفحے تفسیر لکھی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم دے کر فرماتے ہیں وصاکم. اللہ نے اس بات کی تم کو وصیت کی. یہ دیکھو وصیت یعنی کیا ہے جو تاکیدی حکم ہوتا ہے وہ وصیت کہتے ہیں. ان آیات سے پہلے تقریباً 2-3 رکوع میں مسلسل یہ بیان ہو رہا ہے کہ غافل اور جاہل انسان نے زمین آسمان کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے کے حکم کو چھوڑ کر من گھڑت اپنے رسم رواج چل رہے تھے. لوگ اسے کسی بھی حرام ٹھہرایا کسی حلال ٹھہرایا. جانور تھے بحیرہ صاحبہ وغیرہ پھر وہاں بت رکھے تھے. اور رسم رواج یہ ایسا ہوتے آنے میں باپ دادا کرتے ہیں کرتے تھے. من گھڑت رسموں کو اپنا دین بنا لیا تھا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا تھا اس کو حلال کرتے تھے. جس چیز کو اللہ نے جو ہے حلال ٹھہرایا اس سے بچتے تھے. ان تینوں آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. اصل میں 9 چیزیں ہیں اور 10واں حکم دیا کہ ھذا صراطی مستقیمہ یعنی یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے اس پر چلو. جس میں اللہ کے رسول وسلم کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے دین و شریعت کی طرف اشارہ ہے. تمام حلال و حرام جائز ناجائز سب تفصیل کو اس کے حوالے کر کے شریعت محمدی نے جس چیز کو حلال بتایا اس کو حلال سمجھو
جس کو حرام حرام سمجھو، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ مت کرو۔ پھر جن 10 چیزوں کا تفصیلی بیان آیت میں آیا ہے، اصل میں مقدم تو حرام چیزوں کا بیان کرنا تھا، لیکن انداز اللہ نے بدل دیا ہے۔ والے ساتھ برا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اس طرح سے کرو۔ جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، جھوٹی بات مت کرو۔ جھوٹی کرنے کے بجائے ایک جامع انداز سے بات آئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 1 شریک ٹھہرانا۔ دوسرا والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا۔ چوتھا تمام بے حیائی کے کام۔ پانچواں کسی کو ناحق قتل کرنا۔ چھٹا یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا۔ ساتواں ناپ تول میں کمی کرنا۔ آٹھواں جھوٹی بات، جھوٹی گواہی دینا، غلط قسم کی شہادت دینا، کلام میں بے انصافی کرنا۔ نواں اللہ کے حد کو پورا نہ کرنا۔ اور 10ویں بات ہے کہ اللہ کے کسی راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرنا۔ یہ 10 احکام ہیں۔ یہی جو ہے تورات کے جو احکام عشرہ تھے، وہی تورات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں احکام عشرہ کر کے جو تھی یہ تھی۔ تو ہمارے بچپن میں فلم آئی تھی 10 کمانڈمنٹس کر کے، تو بھی کہ 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام عشرہ، اس میں پورا دین آ گیا ہے 10 آیت مذکورہ کی ہم خصوصیات۔ کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے ماہر عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ کعب احبار پہلے یہودی تھے، پھر جو ہے مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں جن 10 چیزوں کا حکم ہے، تورات بھی بسم اللہ کے ساتھ انہیں شروع ہوتی ہے، اور یہی ہے کام۔ وہ کیا دکھاتا والوں نے فلم کو تو کہتے دکھاتا رہتا ایسا ویسا، ہو جو سمندر آیا ہوا موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے، وہ سب دکھایا تھا شاید اس زمانے میں۔ عبداللہ بن عباس جو حبر الامت کہلاتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، تمام انبیاء پر ہی آیتیں نازل۔ محکمات قرآن میں ہے نا، 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ محکم وہ ہے جس میں کوئی اشتباہ ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا، تو یہ محکم 10 آیتیں جو وہاں ذکر کیا تھا اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، یہ آیات محکمات ام الکتاب، اخری متشابہات، اور دوسری متشابہ آیتیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے متفق رہیں، اور ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب ملت کے اندر جو ہے منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ 10 احکام، یہ آیات اللہ کے رسول کا وصیت نامہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص اللہ کے رسول کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو، تو ان آیات کو پڑھ لیں۔ ان میں وہ وصیت بھی موجود ہے جو اللہ کے رسول نے بحکم خدا بندی امت کو دی۔ اور حاکم کی روایت ہے عبداللہ عبادہ بن سامت سے، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے گا؟ جو بیعت کرتے صاحب اکلا بول رہے بیعت کرتے کیا ہے؟ 70 یا 80 احادیث ہیں بیعت کے بارے میں۔ آدمی اگر منہ کھولتا ہے تو یا تو اپنی علم ظاہر کرتے ہے، جہالت ظاہر کرتا ہے۔ کیوں نا بیعت کرتے ہیں تو بیعت کر رہے ہیں، قرآن میں بیعت کا ذکر ہے، احادیث میں بیعت کا ذکر ہے، نہیں اتنا جاہل آدمی ہے، اس کو ایسے بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 3 آیتوں پر بیعت کرے، یہی 3 آیتیں تلاوت فرمانے لگا، جو شخص بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو خلاصہ تفسیر میں آپ ان سے کہیے آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، سب سے اہم حکم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی شریک ٹھہرانا ہے۔ تعالو کا ترجمہ ہے آ جاؤ، اصل میں ایسے وقت بولا جاتا ہے کوئی آدمی اوپر بلندی پر کھڑا ہوا ہے، بلا رہا اوپر سے کھڑا ہو کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں ان لوگوں کے لیے برتری و بلندی ہے، میں یہاں اوپر تمہیں بھی آؤ کر میں اس میں گمراہی میں گر پڑے ہوئے نا، اس بلندی سے آ جاؤ۔ اللہ کے لیے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آ جاؤ میں تم کو چیزیں بتاتا ہوں جو تم پر تمہارے رب نے حرام ٹھہرائی۔ یہ بلا واسطہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے،
کسی کے گمان کا ظن، تخمین، قیاس، گمان کا دخل نہیں اس کے اندر، اور فضول اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام مت ٹھہراؤ. تو یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے. سب سے بڑا گناہ، عظیم گناہ اگر ہے تو شرک ہے. پہلی بات اللہ نے مانا. اس اہتمام کے ساتھ خطاب کرنے کے بعد پہلی چیز جو آ رہی ہے، پہلی 10 جو 10 کمانڈ میں پہلا کمانڈمنٹس کیا ہے؟ اللہ تشرکو بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شیئن کوئی چیز بھی، کوئی تو شرک صرف جو ہے وہ ہم یہ شرک پہ ایک عام ہے جو ہم جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے اللہ کی ذات میں، پھر اللہ کی صفات میں. اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، وہ صرف اللہ کے رسول حاضر ناظر مانتے ہیں. کیا کرنا بلا تکلف، اللہ کے حاضر ناظر نہیں، اللہ کے حاضر ناظر نہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ السلام علیہ رسول اللہ، دیکھیں نا اللہ کے حاضر ناظر ہیں. پھر جو ہے وہ سلام، انہیں سلام لے جا، انہیں سلام لے جا، وہ بولیں کیا ضرورت ہے؟ چیک چیک کو بولنے کی ضرورت کیا؟ حاضر ناظر ہیں سب الٹی، منطقی پورا الٹا ہے معاملہ. حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی ذات نہیں. اللہ ہی سب کچھ سننے والا، اللہ کچھ دیکھنے والا ہے. تو اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے، جیسا کہ عیسائی کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں. نہیں، اپنے نبی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. دوسری مختلف اقوام جو ہے اوتاروں کو خدا کا، جو مختلف ان کے جو یہ ہیں مذہبی پیشہ، ان کو خدا کا اوتار بنا دیا انہوں نے. انہیں اللہ کا اوتار، انہیں اللہ کا اوتار. کون اللہ کا اوتار ہو سکتا؟ ہمارے لوگ بھی اللہ کے رسول کو اللہ چاہتا کہ بیٹھ چھوڑے ہو. اللہ خود جو ہے محمد کے روپ میں دنیا میں آیا تھا، تمہیں پہچانے نہیں، ہمیں پہچانے چل لوں گا خاص لوں گا. کسی بڑی گمراہی، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی؟ اللہ جو ہے احد، محمد احمد ان کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے محمد ہے کہ احمد ہے. احد اور احمد کے اندر ایک میم کا پردہ ہے، وہ میم کا پردہ اڑ کے دنیا میں آئے تھے انہوں. کون؟ اللہ. احد جو ہے میم کا پردہ اڑ کے دنیا میں آیا تھا احمد کے روپ میں. تمہیں پہچانے نہیں ہو، ہمیں پہچانے نہیں چل لکھا ہے باقاعدہ. یہ لوگ لکھا کیا مسجد کے اوپر لکھ چھوڑ دیں آج. کتنے گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں بتائے. مسجد کے جو ہے محراب پر یہاں لکھا ہوا ہے انا احمدن بلا میم، میں بغیر میم کا احمد ہوں. یعنی کیا؟ احمد میں میم نکالو کیا بچہ، میں ہی چلنا ہوں. مسجد کے اوپر لکھا ہے. کیا یہ کسی جو ہے کیا گمراہی ہے؟ کیا ہے؟ کیا کرتا ہوں؟ چپ گئے مسجد نماز پڑھو، کیا کر سکتے؟ کس کا ہے وہ؟ تبلیغ کا مرکز ہے وہ. یہ دیکھو تبلیغ کا مرکز مسجد ہو. دین کا صحیح عقیدہ آدمی کو تو کون سا آدمی کہاں پہنچنے کے بعد بھی کہاں رہے گا؟ بالکل ہی گمراہ ہی رہے گا. اللہ کے بارے میں تمہارا صحیح عقیدہ نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا گناہ عظیم شرک جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ اختیارات اللہ کچھ ہے. نفع نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. تمہاری مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ تمہاری دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ وہ ان کو یا غوث، یا غوث کے معنی کیا معلوم؟ فریاد کو پہنچنے والا. وہ فریاد پہنچتے ہی محبوس مانی. یا غوث کو تو جھوٹے جھوٹے واقعات لکھے ہیں. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی میں، یا اللہ کرتا ڈوب رہا تھا. یا غوث کو تو نا ہاتھ پکڑ کوٹا باہر نکالیں گے. اب دیکھو یہ جھوٹی واقعے سے جاہل آدمی کو کیا ہوتا ہو؟ یا اللہ کر رہا تھا کہتے ہیں، اور ذرا دن سے جا رہا تھا کہتے ہیں یا غوث کہتے آئے نا آپ ہاتھ پکڑ باہر نکال چھوڑے گئے. دیکھو اب ایسے جھوٹے واقعات، ایسے بہت سارے جھوٹے واقعات لوگوں نے کیے. ایسا کرے ویسا کرے وہ کرے، تو یہ سب جھوٹے واقعات ہیں. اللہ کے سوا کوئی کسی کی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، دعائیں سننے والا نہیں، نفع و نقصان پہنچانے والا کوئی اللہ کے سوا نہیں. تم کو مصیبت پہنچی تو اللہ کے سوا اس کو دور نہیں کرنے والا ہے. کوئی تم کو بھلائی پہنچانے والا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں اللہ کے سوا. اللہ کے اختیارات. پھر اللہ کے سوا ہم کو کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے. اللہ کے حقوق
بندگی اللہ کا حق ہے، اسی کے آگے ہمارا سر جھکے گا، اسی سے ہم دعائیں مانگیں گے، اسی گھر کا طواف کریں گے، اسی قربانی کریں گے. سب جگہ قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں تو جو ہے قبروں کا طواف ہو رہا ہے، ان کی قربانیاں ہو رہی ہیں. تو پہلا حکم ہی شرک کے بارے میں ہے. اور پھر شیئن ہے، تھوڑا سا بھی شرک کریں. جو لفظ آیا ہے یہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اس کے ساتھ جو ہے شرک کی چھپا ہوا شرک. ریا بھی طرح کا شرک معلوم ہے. ریا شیئن کے معنی ہے یہ ہو سکتے ہیں کہ شرک کی کسی قسم ہو، کوئی بھی قسم ہو، چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے کھلی ہوئی ہو. شرک جلی کو تو سب جانتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت، اللہ کو عبادت میں اطاعت میں شریک کرنا، اللہ کی صفات شریک قرار دینا. اور شرک خفی یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں دینی دنیوی مقاصد میں نفع نقصان میں اگر عقیدہ تو اللہ کا ہو مگر دوسرے لوگوں کا احساس سمجھے، یا عبادت میں ریاکاری کرے، دکھانے کے لیے نماز وغیرہ کو درست کر کے پڑھے، صدقہ اور خیرات ناموری کے لیے کرے، نفع نقصان کا مالک غیر اللہ کو قرار دے. یہ سب بھی شرک، کسی طرح کا شرک. لا اللہ تشرکو بھی شیء، کسی چیز کو اللہ سے شرک مت کرو. تم نماز کس کے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. خیرات اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی شرک ہے. یعنی اس میں بھی کسی کا شرک چھپا ہوا ہے. آدمی یوں سمجھے کہ زید نے مجھے بخشا، عمر نے نقصان پہنچایا، بلکہ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے. نفع نقصان جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ آدمی ذریعہ بن رہا ہے تمہارا، اور جو بھی ہے آدمی ذریعہ بنتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے ولو ساری دنیا کے لوگ تجھ پر جمع ہو جائیں، ولا اجتمعت الامۃ علی ان ينفذوا شيئا لم ينفعوك الا ما كتب اللہ لك. سارے دنیا کے لوگ جمع ہو کر تم کو نقصان فائدہ پہنچانا چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکتے. اتنا ہی نفع ہو جتنا ولو اجتمعوا ان يضروك بشيء لم يضروك الا ما كتب اللہ علیک. پورے لوگ مجھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو نہیں پہنچا سکتے. اتنا نقصان جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے. بعض وقت جھگڑے ہوتے رہتے ہیں خاندان میں، ہم نہ بہت کرے جو کیا کرے، دیکھو بیٹا کیا بھی نہیں ہوا ہمارا، بہت کرے. اور اب تجزیہ کر کے دیکھو، کبھی ہو جاتا ہے کورٹاں گئے کچیریں گئے، کیا کیا کرنے کرے، کیا ہمارا بگاڑے نہیں ہونے کو بولتے رہتے ہیں اللہ دوسری پارٹی والا. نقصان ادھر جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی نقصان ہونے والا ہے. ایک آدمی کو فائدہ پہنچانے کی سب کوشش کرتے رہتے ہیں، سب لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا اللہ نے ہوتا ہے پہنچنے والا ہے زیادہ نہیں پہنچ سکتا. ساری دنیا کے جن و انس، انسانی نہیں جنس، جنہ کو ملا لو مل کر ہو تم کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو نہیں، مگر وہی اللہ نے جو لکھا ہے. خلاصہ ہے کہ شرک جلی شرک دونوں سے پرہیز کرو. شرک میں جس طرح بتوں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، اس طرح انبیاء اولیاء کو علم و قدرت وغیرہ میں اللہ کے بعد سمجھنا یہ بھی شرک ہے. خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ ہی ایسا ہے تو وہ کھلے شرک میں مبتلا ہے. یہ ان ہمارے دل کی بات جانتے ہیں، جو پیران کو سب معلوم ہوتا ہے. پیران دیکھتے دیکھ تجھے، ہاں پیران دیکھ لیتے دیکھ تجھے، پیران دیکھ لیتے ہیں کیا دیکھ پیران دیکھ لیتے ہیں دیکھتے بیٹھے ہیں، دوسرا کیا کام نہیں پیران کو. تو یہ سب شرک ہے. اس مقام پر سب سے پہلے شرک سے بچنے کی ہدایت کی گئی. شرک ایسا جرم ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے. اس کے ماں سے وہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. جس نے اللہ سے شریک کیا وہ بہت بڑے جو ہے جھوٹ اس نے باندھا ہے، حقیقت نہیں ہے وہ. افطرا اسما عظیما، افطرا کے معنی گھڑنا ہے، اور بہت بڑے گناہ کا اس نے جو ہے گھڑا ہے اللہ کے ساتھ. پھر دوسری جگہ وہی آیت آتی ہے 17ویں پارے کے اندر، 17ویں رکوع کے اندر سورہ نساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بہت دور چلا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کفر تو ایمان کی ضد ہے، بخشش کا سوال نہیں. ایمان لا کر آئیے لوگ شرک کر رہے ہیں نا، یہاں بات آ رہی. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. امید رکھنا چاہیے ہم لوگ کر سکتے ہیں، مطلب امید رکھو اللہ معاف کریں گے سارے گناہ.
معاف کرتے ہیں اور گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ الٹا لوگ سمجھ انسان ہے، بتائیے کوتاہیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اعمال کے 3 دفتر ہیں، ایک وہ دفتر ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، دیوان لا یغفر اللہ ویشرک بہ، جو اعمال نامہ ہے 3 سیکشن ہے اس کے اندر، ایک وہ ہے ہرگز معاف نہیں کریں، کفر تو الگ ہی سے چھوڑو، کفر تو چلے گا، اور یہ جو ایمان والے کے رجسٹر میں جو لوگ آ رہے ہیں ایمان والے ہیں بول کے ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا شرک کے ساتھ۔ وَدِيَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ حَتَّى يَقْتَصَّ بَعْضُ مِنْ بَعْضٍ، دوسرے اعمال نامے کا وہ دفتر ہے جس میں بندوں کے ہو گئے ہیں، میرے پیسے لینا تھا، ہاں میرے ساتھ تم نے بدسلوکی کی، میرے اوپر ظلم کیا، ہاں میری زمین ہڑپ کرے، یہ سب بہت اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ تم ذرا کیا کرتے کر لو، واپس دیکھیں گے بعد میں۔ تو یہاں آدمی جو ہے جو کچھ کمایا نہیں کیا سب جا چھوڑتے ہیں، اس کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، سب وہ اکاؤنٹ ہے بس، مجھے تو گالیاں دیا تھا انہیں مجھے ایسا کیا فلاں کیا، اتنے پیسے مار لیا۔ تو ہمارے فقہ نے لکھا ہے، حدیث میں نہیں ہے، کیلکولیٹ کریں، 3 پائی کسی کے لیا ہے تو 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ 3 پائی، پہلے کے زمانے کے پیاں جب آپ لوگ دیکھیں ہمیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیاں تھے، 3 پائی کسی کے لیا ہے تو 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا، اس سب دے گا، سب کتنا انہیں تو لاکھوں روپے کھا لیا ہے، گڑپ کر لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لیا ہے، لوگ کتنا انکروچمنٹ کر کے آگے، ان کی کتنی جگہ وہاں رہنا چاہیے تھا۔ جو ایک بالی زمین لے گا 7 زمینوں تو اسی گلے میں ڈال دیا جائے گا معلوم، اور ایک آدمی حق نہیں، سارے لوگوں کا حق ہے اس کے اندر، ایک آدمی کا حق ہے بھائی، وہ دونوں جو ہوتے لڑ رہے ہیں آپس میں، کیا بھی صلاح صفائی اور بات یہاں نہیں ہے، اتنے لوگ جو چلنے پھرنے والے ہیں، ایک گناہ عظیم کے مرتکب لوگ ہیں یہ کالونی کے لوگ، جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بالی زمین لینے کا حق نہیں کسی کی بھی، جو گورنمنٹ کی، گورنمنٹ تیری گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سب کا حق ہے نہیں، میونسپلٹی کی، میونسپلٹی تیرے باپ کی ہے، سب کا جس میں حق ہے اس میں آپ لگا نہیں سکتے ہیں، جس میں سب لوگوں کا ہے وہاں تو آپ ہرگز لے سکتے نہیں، دوسرے کے آدمی کا تو اسے بول لے کو، بتا لے کو، کیا تھی بھی ذرا ایڈجسٹمنٹ کر لے کو، ذرا پیسے لے باؤ، کتنے لیں تو بازو ہٹ کو کیا بھی ہو سکتا ہے، پرسنل کوئی چیز ہے تو وہ کچھ بھی تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ پاسبل ہے، لیکن یہ کہاں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے اس میں سارے لوگوں کا حق، تو لوگ جو بلا تکلف جو ہے ہمارے لیے کیا میونسپلٹی کے لیے، میونسپلٹی تیرے باپ کی ہے وہ، ٹھیک ہے، کتنا جو ہے راستہ اتنے تنگ کر دیے ہیں۔ اچھا کیا ملک کا فقان ہے، راستے بیچنے والی چیز نہیں خریدنا، راستے پہ نہیں بیچنا، راستے کنارے ہٹ کر بیچنا، اس کا لینا دینا غلط ہے، گاڑیاں کھا راستے میں گاڑیاں سو، ارے کنارے ڈرو بھائی تم نہ بیچنے والے نہیں ہونا، راستے کنارے بیچو تم، بیچ راستے کے اندر۔ تو اللہ کے بندوں کے حقوق بہت سخت ہیں، یہ دیوان یعنی یہ سیکشن جو ہے بہت مشکل ہے۔ پھر دیوان لا یب اللہ بھی، اور ایک سیکشن ہے اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، انشاء عذب ہو انشاء نماز نہیں پڑھا، وہ نہیں کرا، یہ نہیں کرا، سب اللہ کے بندوں، اللہ کے حکم ہے نا، روزے نہیں رکھا، وہ نہیں کرا، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو جو وہ سخت ہے، جو ناقابل معافی ہے، وہ شرک والا گناہ، تو اس کو معمولی سمجھ لیا لوگوں نے، معمولی سمجھ کے جو ہے بلا تکلف جو ہے لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو ہے تفصیل سے لکھا ہے، تو میں نے جہاں تک وہ ہے تو یہ 10 کمانڈمنٹس کے اندر، 10 احکام کے اندر سے پہلا حکم میں نے سنایا ہوں، کیونکہ یہ امت جو ہے اس کی حامل ہے، یہی اس میں مبتلا ہوئی ہے۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں بولو، انہوں تو وہ چھ لوگ ان کا دین دھرم ہی جو ہے گھنٹی بجانا، ہاں یا کوئی جو ہے پتھر کو پوجنا، بس ان کا دین ہی دھرم وہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے یہ دین، ہر چیز ہمارے دین کے خلاف ہے۔ تو قبر پرستی ہے، شدہ پرستی ہے، تعزیہ پرستی ہے، دیکھ کیسے کیسے جو ہے ہمارے لوگ، رمضان کے مہینے میں عرصہ چل رہے ہیں بولے میں سمجھا ایک دو کو تو یہ نہیں، وہاں کہہ کے تک لگ رہا، وہاں ایک عرص ہو رہا ہے، وہاں کرے کیا ہے یہ شرک کے اور بدعت کے مظاہر ہیں، یہ سب جتنے عرص ہو رہے ہیں یہ شرک بدعت کے مظاہر، یہ کی نہیں، شرک اور بدعت دونوں کے مظاہر، جیسے رمضان جیسے مہینے کے اندر، ہاں ایک نیکی نفل نیکی فرض نہیں ہوتی ہے، فرض نیکی 70 کے برابر ہوتی ہے، اس سے گناہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، بہت سخت، کس طرح آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔
رمضان کے مہینے اللہ سے قریب ہونا چاہیے تھا، اللہ سے دور ہو جاتا. تو 10 کا جو احکام ہے اس کے اندر سب سے پہلا حکم شرک کا ہے. یہی وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی چیز سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.